السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دو ابصار ایک بار پھر نصرت صاحب کے ساتھ۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی ہے، اس سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں، الیکشنز کی طرف بھی ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، کافی کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے، چینجز بھی بہت آئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ نصرت صاحب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اور کیا ہر ہفتے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور چیزیں بہتر ہوں گی بھی یا نہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو دعا آپ سے بہت پرخلوص عاجزی سے ایک مشورہ ہے کہ آپ اپنے انٹرو میں یہ نہ کہا کریں کہ ہم ہر ہفتے بری خبر پھیلاتے ہیں۔ آج کل حکم حاکم یہ ہے کہ لوگوں کو امید دلائیں، ٹھیک؟ تو امید یہ ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ سیلاب نہ آئے، اور یہ پانی اتنا رہے کہ ابھی جب ہم گندم کی فصل اگائیں تو بدتر اس کو کہتے ہیں زمین کو وہ لگا ہوا ہو، تو ہمیں اچھی مثبت پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے ہر ہفتے۔ آپٹیمزم تو یہ انٹرو آپ اپنا بدلیں، ورنہ آپ نقصان میں رہیں گے۔ کہ مطلب ہم اچھی خبر بھی دے سکتے ہیں اور دیں گے، بس اگر آپ کے پاس اچھی خبر نہ بھی ہو تو ایجاد کریں برائے مہربانی، کہ کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ہم ڈھونڈتے رہیں۔ ایگزیکٹلی یہ دیکھو نا، یہ آپ کریں تو یہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی ماشاءاللہ ابھی پورا کیریئر بڑا ہے، تو برائے مہربانی مجھے فورس کریں کہ میں اچھی خبریں تلاش کروں۔ تو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں آج اچھی خبریں، ہیں اچھی خبریں ہمارے پاس۔ مثال کے طور پر مثال کے طور پہ یہ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو ہے، لیکن کوئی اچھے چینجز بھی آ سکتے ہیں اس سے۔ کیئر ٹیکر ہے، چیئر ٹیکر ہے؟ چیئر ٹیکر میں کہنا نہیں چاہتی، لیکن نہیں، پتہ تو ہے ہمیں یہاں پہ کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے آپ کے حساب سے چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے؟ ظاہر ہے نا، کیئر ٹیکر تو وہ ہوتا ہے نا پاگل، یعنی بچوں کے پاس کو بٹھا دیے جائیں یا ضدی بچے، تو ہم ماشاءاللہ یہ دے آر چیئر ٹیکر، جو کہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ، یہ ہے اقتدار کی کرسیوں پہ، تو چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے۔ نظر بظاہر جو پہلی نظر ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹو بی فیئر، آپ دیکھیں نا، اچھی بات کہ ان میں سے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جانے جاتے ہیں کہ پروفیشنلز ہیں اپنے اپنے ایریاز میں، اپنے ایریا کے پروفیشنل ہیں، اور اس میں انہوں نے نام بھی کمایا ہے۔ بالکل۔ اور ان میں سے کم از کم جتنے بھی لوگوں کا ذکر ہوا ہے، ان کے بارے میں کوئی ایسا مالیاتی اسکینڈل، کوئی اس طرح کی بات کو مشہور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جھکی پن ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، جو پہلی لک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن از the last impression is the good impression۔ بٹ اگین پاکستان کے مسائل یعنی پالیسیز کیا ہیں کہ بھئی اس کابینہ کے بننے سے پہلے ہی 2 دنوں میں ڈالر کی جو قیمت ہے اوپر چلے گا، 6 روپے، یہ بھی ایک دن 3.5 روپے اوپن مارکیٹ میں بڑھی، دوسرے دن 2 روپے 50 پیسے، تو دونوں ملا کے 6 روپے بن گئے، 6 روپے ہو گئے ٹوٹل۔ سو اب ہاں، اس کے بعد پھر یہ کہ آپ نے 15 تاریخ کو تیل کی قیمت بھی بڑھائی ہے، پیٹرول کی پرائس بھی اوپر گئی ہے۔ اب دیکھیے، منطقی بات ہے کہ اگر اس کابینہ کے ٹیک اوور کرنے سے 2 دن پہلے روپے کی قیمت میں 6 روپے کمی ہوئی ہے اس کی قدر، تو اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ جب اب 30 ستمبر کو ریویو ہوگی پیٹرول کی قیمت، تو اس میں ہوگا۔ تو اب اس میں مثبت خبر یہ ہے، یا اچھا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ اور مہنگا ہوگا پیٹرول تو لوگ اپنی گاڑی کم استعمال کریں گے، تو وہ جو کاربن کی وجہ سے ماحولیات وہ کم ہو جائیں گی، تو لوگ جو ہیں کوشش کریں گے کہ یار اے مارکیٹ ہے تو چلو یار ذرا پیدل چلے جاؤ، لوکل بزنسز کو فائدہ دے دیتے ہیں، لوکل بزنسز کو فائدہ دیں گے، بجائے اس کے کہ اس مال میں جانا ہے، یا یہ کہ سائیکل وغیرہ چلائیں، تو ماحولیات اور آپ کے لیے شہروں میں سانس لینا دوبارہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ گاڑیاں کم چل رہی ہوں گی، تو سو لیٹس لک ایٹ دس وے، لیکن اس کی ریفلیکشن ہوگی۔ اس میں جو پرابلم ہوتا ہے نا دعا، وہ انفارچونیٹلی کہ ہم لوگ تو اس طرح سوچ سکتے ہیں، لیکن دیکھیے ایک شخص ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں کام کرتا ہے،
ابھی اس نے گریجویشن کی ہے، تو اس لیٹ سے وہ یہاں سے اس کو انٹرنشپ یا ویسے کر کے کو 15 سے 20 ہزار روپیہ ماہوار اس کو مل رہا ہے کہ چلو یار تم اپنا ابھی گریجویٹ کیا ہے، یہاں پہ ٹرائی کرو، ہماری ویب سائٹ کے لیے آئیڈیاز لاؤ اینڈ اچھا اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ چلو یار اس کو اپنا شوق ہے، تو وہ اس کو ایک موٹر سائیکل لے دیتے ہیں۔ اب وہ یہ کہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یار چلو مجھے ماں باپ نے موٹر سائیکل لے دی اور مجھے 15-20 ہزار میں رہ جاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ برگر کھایا کروں گا، ان کو وہاں لے کر جاؤں گا، یہ لے کر جاؤں گا۔ آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ بالآخر اس کو یہاں سے جتنے پیسے مل رہے ہوں گے وہ بیچارہ اس کا 40 to 45% اس کے موٹر سائیکل کے پیٹرول پہ خرچ ہو جائے۔ یہ اسٹوری کا دوسرا پہلو آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ایک لامحالہ اس کے اندر ایک اداسی کا پہلو آئے گا، غصہ بھی آئے گا کہ یار میرا تو خیال تھا کہ میں اتنے پیسے میں کم از کم ہفتے میں ایک دن میں یاروں دوستوں کے ساتھ شاید ایک ہیزیٹیشن بھی آ جائے کہ کیا کرنی بھی چاہیے یہ انٹرنشپ یا جاب یا نہیں، اور ڈز اٹ ورتھ اٹ، تو پھر وہ اس بیچارہ اس چکر میں پڑ جائے گا، اور اگر آل الٹرنیٹیوز نہیں ہوں گے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ یعنی کہ وائلنس کی طرف، جرائم کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے۔ سو یہ تمام پہلو بھی ہمیں دیکھنے کے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت ملک کے معاشی حالات انتہائی دگرگوں ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ابھی تک صرف دو ہی طبقات کو جو ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ تنخواہ دار اور عام آدمی، مثلاً آپ پیٹرول آپ کو فرض کیجئے کہ 2 سینٹ کا بھی آپ کے یہاں پہنچے فی لیٹر، لیکن 55 روپے آپ نے ہر صورت دینے لے لی ٹیکس، کیونکہ آپ کسی اور شعبے پر جو ہے وہ اس کا اطلاق نہیں کر پائے ہیں، وہاں ٹیکس نہیں لگا پائے۔ بالکل۔ تو اس طرح کے جو مشکلات ہیں، تو ون کین سیفلی پرزیوم کہ یار یہ پروفیشنل آئے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ووٹوں کے محتاج ہوتے ہیں کرپٹ سیاستدان، یہ دیکھتے نہیں ہیں معاملہ، تو بھئی آپ نے تو الیکشن نہیں لڑنا نا ان 6 مہینے میں، تو بڑھائیں قدم اور وہ تمام فیصلے لیں، اور وہ غیر مقبول فیصلے یہ نہ لیں کہ وہ بچہ جس نے یہ سوچا کہ یار مجھے اگر 15-20 ہزار روپیہ مل رہا ہے ماہوار تو میں تھوڑا سا شوق بھی کر رہا ہوں، تو میں ہفتے میں ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے میں کہوں گا بیٹھو کیا کھانا بنا ہے، ہم فلاں جا کے کڑھائی گوشت کھائیں گے، بجائے اس کو مایوس کرنے کے بجائے اس سے آپ یعنی لیوی کے نام پر یعنی پیسے لینے کے آپ کوئی اور شعبے ڈھونڈیں، وہاں لگائیں ٹیکس۔ مطلب ہمیشہ عام آدمی ہی کیوں ان 6 کرے، مہینوں میں لے مین ہی کیوں دے ٹیکس؟ یا لے دا وے آپ یعنی کہ ایک راستہ دکھا سکتے ہیں نا لوگوں کو کہ بھئی اس کو کہتے ہیں سخنور صحرا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ نے وہ بھی نہیں کرنا اور انہی طبقات کو آپ نے مسلسل اور رگیدتے جانا ہے، تو بھائی آج اسی کابینہ کی جو میرے جیسے سارے لوگ بڑے کھل کے دیانتداری سے کہا ہے کہ یار اچھے پروفیشنل لوگ ہیں، نظر بظاہر تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، ون شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ، لیکن فرض کیا کہ وہ اسی راستے پہ رواں ہیں جس پہ ہم بہت عرصے سے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ان سے 6 ہفتوں بعد لوگ بلبلا اٹھے۔ تو پھر تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کیئر والی تو کوئی بات نہیں ہوگی، اور یہ بھی پھر پتہ چل ہی جائے گا وقت کے ساتھ۔ کیئر تو یہ اپنی کر رہے ہیں نا، ہماری تو نہیں کر رہے۔ تو وہ تو انہوں نے کیئر اپنا کر لیا، بہرحال ایک ریزیومے میں آیا کہ فارمر منسٹر آف سو اینڈ سو، 12-25 کروڑ کے ملک جو بہرحال ایک بڑا ملک ہے، پاکستان کو چھوٹا ملک تو نہیں ہے، اس میں آپ اگر فیڈرل منسٹر رہے نظر بظاہر 6-8 مہینے کے لیے۔ دیکھیے ہم نے سیاستدانوں کو تو چلے لیبل کر دیا نا کہ ان کا تو کام ہی سیاست کرنا ہے، اب جو لوگ آئیں وہ تو پیورلی پالیٹکس سے ہیں بھی نہیں، تو ان کی تو پرائرٹیز ہونی ہی یہ چاہیے کہ عام عوام کے مسئلے حل کریں گراس روٹ لیول پہ آ کے۔ بے شک ہر مسئلہ حل نہیں بھی ہو سکتا الیکشن سے پہلے، لیکن آگے تو بڑھیں۔ کہ یہ کیوں بیچارے ہم کیوں ان سے یہ توقع رکھتے ہیں؟ آپ نے ساری زندگی یو این میں گزارے، فرض کیجیے آپ بینکاک میں پوسٹڈ تھی، تنخواہ آپ کو ڈالرز میں ملتی تھی، آپ بیٹھ کے کیوں غریب آدمی کے لیے سوچیں گے؟ ایسے میں بات کر رہا ہوں، ایسے یعنی ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیوں ہم سوچیں گے، کیوں ہم سوچیں غریب آدمی کے لیے جب ہمیں ڈالرز میں پیسے مل رہے ہیں؟ بھائی اگر آپ نے جو ہے 20 سال گزارے ہیں لیٹ سے ورلڈ بینک میں جی،
اور آپ کبھی منیلا میں پوسٹڈ تھیں، کبھی وہاں تھیں، کبھی وہاں تھیں، آپ کے وہاں میڈ ہوتی تھیں، یہ وہ، اب آپ فیڈرل منسٹر پر گئے، آپ کیوں سوچے غریب کے بارے میں؟ نہیں، کیوں؟ بات تو وہی ہے کہ انہیں تو اور ہر چیز ویسے مل بھی رہی میں ہے نے نا، ووٹ نہیں لینے ہیں تو کھسوان کھایا، مجھے کیا ہے؟ ہمیں تو دونوں طرف سے اور فائدہ ہے، میں نے ون جو ون اکنامکس سچویشن. پڑھی تھی اس میں میں نے یہ پڑھا تھا کہ بھائی مارکیٹ شوڈ ڈیسائڈ. What I'm doing is کہ I'm letting market prevail. So عوام کے بارے میں میں کیوں سوچوں؟ یہی تو پھر مین پوائنٹ ہے کہ عوام کے بارے میں نہیں سوچتا کوئی، چاہے وہ یہ لوگ ہوں، چاہے وہ ہمارے ہائے اللہ، کرپٹ سیاستدان ہوں. بادشاہ کبھی نہیں سوچا کرتے. بادشاہ جو ہے ان کا ایک دربار ہوتا ہے، وہاں قصیدہ ہوتا ہے، راگ درباری ہے باقاعدہ. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، بڑے غلام علی خان صاحب نے گائی ہوئی ہے، تم نے کبھی سنی ہے؟ بہت اچھا ہے، زبردست. تو وہ چانٹنگ اینجلز ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد، ٹھیک ہے نہیں؟ تو زندگی اچھی لگتی ہے. وہی آپٹمزم والی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی تو نکل آتی ہے. نکل آتی ہے نا زندگی، ماشاءاللہ، رونق زبردست یہ ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں استدعا کرنا چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ لوگوں نے، آپ ہی کے بقول سیاستدان وہ ووٹوں کے محتاج ہوتے ہیں، ہمت نہیں، بزدلی کرتے ہیں، سخت فیصلے نہیں لیتے جو ملک کے لیے ضروری ہیں، تو اللہ کا واسطہ ہے لے. لیکن ان کا، آپ کے جو سخت فیصلے ہیں اس میں لسی سامی عوام کو ہی نشانہ نہ بنائیں. آپ ہمارے یہاں کی اشرافیہ، جو ہمارے یہاں کے متوسط طبقات ہیں، ذرا اس طرف کی توجہ دیں کہ ان سے آپ نے کیسے کچھ وصول کرنا ہے. تو یہ ہماری آپ سے تمنا ہوگی، ہماری خواہش ہوگی، ہماری التجا ہوگی، ہماری فریاد ہوگی. اینڈ وش یو بیسٹ آف لک اینڈ گڈ ٹو سی یو. گڈ ٹو سی دم، ہمیشہ کی طرح. ہے نا؟ یہ تو ایک تکیہ کلام ہی بن گیا ہے ہمارا، گڈ ٹو سی یو. تو یہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ انڈیویجولس کو ڈسکس کرنے کا کوئی نہیں ہے. ہمیں اوور آل دوبارہ کہہ رہے ہیں، فرسٹ امپریشن از اے گڈ امپریشن، بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کیا واقعی سنجیدگی سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم کن گمبھیر حالات کا سامنا کر رہے ہیں. اینڈ ڈو یو ہیو اے ول ٹو گو فار ڈیسیشنز. کیونکہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ بھی آپ لے سکتے ہیں، آپ نے تو ووٹ نہیں مانگنے ہیں. آپ کے تو اس طرح اسٹیکس بھی نہیں ہیں جس طرح سیاستدانوں کے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان سے دوبارہ فریاد کر کے کہ بھائی جو آپ واقعی سمجھتے ہیں ضروری فیصلے ہیں وہ لے لیں خدا کے لیے، لیکن غریب آدمی پہ اس کا مزید بوجھ نہ ڈالیں. بس کیونکہ اینڈ میں بوجھ تو آتا غریب آدمی پہ ہی ہے، بار ہم کچھ بھی کر لیں. چلے تو پھر آپ اسی پہ اینڈ کر دیں. نہیں، میں تو اچھے ہی نوٹ پہ اینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ فرسٹ امپریشن از اے گڈ امپریشن. الحمدللہ، الحمدللہ. ناظرین، فرسٹ امپریشن از اے گڈ امپریشن. نصرت صاحب نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ ہمیں کوئی پازیٹیوٹی ڈھونڈنی چاہیے، جو کہ آئی تھنک آج کا ایک بہت بڑا میسج ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہمارے لیے کوئی آپٹمزم چھوڑتی بھی ہے یا نہیں. ہم سب یہی ہیں، دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تک کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. میں ہوں دو ابصار وی نیوز سے. اللہ حافظ.